اپنے دل کے نور کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. جس دور میں آپ چل رہے ہیں، جس زمانے میں آپ چل رہے ہیں، اللہ کی قسم اس سے زیادہ مشکل زمانہ آج تک اس امت پر نہیں آیا. اس سے زیادہ مشکل زمانہ نہیں آیا کہ یہاں بیٹھ کر آپ یورپ کی عورتوں کو دیکھ سکیں، یہاں بیٹھ کر وہاں کی بے غیرتی اور بے حیائی کا مشاہدہ کر سکیں. یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکا تھا، یہ اب ہو سکتا ہے. تو اگر ایمان کو بچانا ہے، اگر دل کے نور کو بچانا ہے، اگر اپنے تقوی کو بچانا ہے، اگر اپنی دنیا اور آخرت کو بچانا ہے، تو آپ کو گردن جھکا کر اپنے آپ اپنی گردن کو جھکانے کی عادت ڈالنا پڑے گی، ورنہ کوئی سی بھی نظر آپ کے اندر کا صفایا کر دے گی. ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے. ابو عبداللہ اندلسی اتنے بڑے بزرگ تھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشائخ اور حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشائخ وہ بھی ان سے استفادہ کرتے تھے. اتنے بڑے بزرگ تھے وہ، اس زمانے کے محدث بھی تھے، حافظ بھی تھے، اور اپنے زمانے کے کامل ولی بھی تھے، اور ولیوں کے امام تھے، ولیوں کے سردار تھے. جنید بغدادی جن سے استفادہ کرتے ہوں، ابو بکر شبلی جیسے جن سے استفادہ کرتے ہوں، تو وہ کیا اس زمانے کے آدمی ہوں گے. ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے مریدین کے ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی، ایک عورت پہ نظر پڑ گئی. نظر پڑتے ہی اپنا دل اس پہ فدا کر بیٹھے، دیکھتے ہی چلے گئے، دیکھتے ہی چلے گئے، دیکھتے ہی چلے گئے، دیکھتے ہی چلے گئے. اتنا اسے گھور گھور کے دیکھا کہ اندر کی شمع بالکل بجھ گئی، سب سلب ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا، اور وہیں بیٹھ گئے. مریدین نے کہا حضرت چلے نا. فرمایا بھائی تم جاؤ، ہم نہیں جائیں گے یہاں سے. کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا بس ہم نے یہی رہنا ہے. کہا حضرت یہ اتنے سارے لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے، آپ یہاں کیا کریں گے؟ کہا بس چھوڑو ان باتوں کو، بس ہم نے یہی رہنا ہے. کہا حضرت یہ اندلس میں اتنی ساری خانقاہیں آپ ہی کے دم سے آباد ہیں، ہزاروں مریدین آپ کی برکت سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور کتنے سارے اللہ والے بن رہے ہیں، اور کتنے سارے آپ سے حدیث پڑھ رہے ہیں. آپ یہاں آپ کہہ رہے ہیں میں یہاں بیٹھ رہا ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ چلیں نا. بہت منتیں کی، کئی دن گزر گئے ان کو سمجھاتے اور ان کی منتیں کرتے کرتے. حضرت تیار نہیں ہوئے، یہ سب چھوڑ کے آخر چلے گئے. جب یہ چلے گئے تو جس لڑکی پہ ان کی نظر پڑ گئی تھی وہ تھی عیسائی. اس کے باپ کے پاس گئے، کہنے لگے اندلس کا ہوں، آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کر دیں. کا شرط ہے. کا کیا؟ کا عیسائی ہو جاؤ، ایک شرط، اور 1 سال تک سور چرانے ہوں گے، دوسری شرط. قبول ہے تو بیٹی حاضر ہے. کا قبول ہے. اسلام بھی چھوڑ دیا اور سور چرانے پر بھی آمادہ ہو گئے، اور اسلام چھوڑ دیا، نکاح ہو گیا. 1 سال کے بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ ہمارے حضرت کو ہم وہاں چھوڑ آئے تھے، چل کے خبر تو لیں ان کا کیا حال ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. چلتے چلتے جب اس بستی پہ پہنچے اور وہاں والوں سے پوچھا بھی ہم یہاں ایک بزرگ کو چھوڑ کر گئے تھے، کہاں ہے وہ؟ یہی ہیں کہیں اور ہیں؟ کہ یہی ہیں. کہ کیا ہوا ان کا، کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ کہ بس وہ ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے تھے، تو ان کے باپ سے کہا، اس نے کہا عیسائی ہو جاؤ، وہ عیسائی ہو گئے. انہوں نے شرط لگائی کہ خنزیر چراؤ، تو ابھی وہ خنزیر چرانے گئے ہوئے جنگل. حضرت شبلی کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، زار و قطار رونے لگ گئے، بے تاب اور بے قرار ہو گئے، اور چل پڑے جنگل کی طرف. گئے تو جس عصا پہ سہارا لے کر منبر رسول واز کہا کرتے تھے، اسی عصا پہ سہارا لیے ہوئے
عیسائیوں والی ٹوپی اور عیسائیوں والا پٹا اپنی کمر پہ باندھ کے خنزیر چرا رہے ہیں. خنزیر چرا رہے ہیں. جب حضرت شبلی گئے اور ان کی نظر پڑی حضرت شبلی پہ تو یہ بھی زار و قطار رونے لگ گئے. کہنے لگے شبلی میرے حال سے عبرت پکڑو، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ جس کو جہاں پہنچانا چاہے پہنچا سکتا ہے، میرے حال سے عبرت پکڑو. خود بھی رو رہے تھے اور وہ بھی رو رہے تھے. پھر فرمانے لگے شبلی میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے اس نے خود ہی نے دربار سے دھکے دے کر نکالا ہوا ہے، میں کیسے اندر آ سکتا ہوں، میرے بس میں نہیں رہا واپس لوٹنا، آپ دعا کریں بس، میں واپس نہیں آ سکتا. حضرت شبلی نے کہا حضرت آپ کو سارا قرآن یاد تھا تو یاد ہے یا بھول گئے؟ کہ شبلی سارا بھول گیا، بس ایک آیت یاد رہ گئی ہے، وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. وَمَن يُهْنِ اللَّهُ، ایسے ہی آیت حافظ ہیں بیٹھے ہوئے نا، آیت ایسے ہی ہے نا، وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کرے اسے کون عزت دے سکتا ہے. کہ حضرت آپ کو ہزاروں حدیثیں یاد تھیں، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہ بس ساری حدیثیں بھول گئیں، ایک حدیث یاد ہے. کہ وہ کیا؟ کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو، اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ نگاہ ایسی ظالم ہے، یہ نظر کی آزادی اتنی خطرناک ہے، اتنی خوفناک ہے کہ زندگی بھر کی ہوئی کمائیاں برباد ہو جاتی ہیں. بڑی کوتاہی ہے اس میں آج. چنانچہ بس آپس میں وہ بھی روتے رہے یہ بھی روتے رہے. جب انہوں نے اپنے آپ کو بے بس پایا حضرت شبلی نے تو وہاں سے اٹھ کے واپس آ گئے. اللہ کی شان، حضرت شبلی واپس جا رہے تھے تو راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، ایک نہر پڑتی تھی، ایک نہر پڑتی تھی. حضرت شبلی تو پیچھے تھے، سامنے نہر تھی. جب نہر کے قریب آئے نا تو ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ اس نہر میں سے نہاتے ہوئے نکل رہے ہیں اور زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں. زور زور سے چھوڑ کے آئے تھے پیچھے اور نکل رہے ہیں آگے سے، زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں شبلی اللہ نے مجھے اپنے دربار میں واپس بلا لیا ہے. پھر فرمایا اصل میں یہ جو مصیبت مجھ پہ آئی وہ اس لیے آئی تھی کہ میں عیسائیوں کی بستی کے پاس سے گزر رہا تھا تو میرے دل میں عیسائیوں کی نفرت آ گئی تھی. یہ کتنے گندے لوگ ہیں، دیکھو یہ کافر ہیں، گندے لوگ ہیں، ہم پاک ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں. تو جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو اسی وقت مجھے غیب سے آواز آئی ابو عبداللہ اتراؤ نہیں، یہ تیرے پاس جو کچھ ہے یہ ہمارا فضل ہے، ہم جب چاہیں چھین لیں، اگر کہو تو تجھے دکھا دیں. جو ہی یہ آواز آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے دل سے ایک سفید پرندہ سا کوئی چیز تھی میرے دل سے نکلی اور وہ اڑ کے چلی گئی اور میں خالی ہو گیا اور میں لڑکی پہ عاشق ہو کے کافر ہو گیا. پھر وہ واپس اندلس لوٹے، وہ خانقاہیں دوبارہ آباد ہوئیں اور اللہ نے ان کو پہلے سے بھی بڑا مقام عطا فرمایا، پہلے سے بھی بڑا درجہ عطا فرمایا. یہ نگاہ کی آزادی اور یہ اپنے اندر عجب اور کبر، اپنی حیثیت بنانا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ اتنے خطرناک قسم کے کام ہیں، اتنی خطرناک قسم کی باتیں ہیں کہ انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا.